سنیں، مد اور حد کی بات کرتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ عورتوں نے ابھی تک نہیں سمجھا بے پردگی اور جنسی آزادی ان کے لیے خودکشی کے مترادف ہے۔ سیانے کہتے ہیں اسلام واحد مذہب ہے جو حد توڑنے کے خلاف ہے اور جس میں بشریت کا درجہ سب درجوں سے بلند تر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ریفرنس ہے کہ جنہوں نے فرمایا تھا کہ لوگوں بین بین میں رہو، مد میں جیو، حدیں نہ توڑو، نہ دنیا میں اس قدر ڈوب جاؤ کہ اللہ کے کام سے بے نیاز ہو جاؤ، نہ عبادات میں اس قدر ڈوب جاؤ کہ دنیا سے بے تعلقی پیدا ہو جائے۔ سیانے کہتے ہیں اسلام اعتدال کا نام ہے، توازن کا نام ہے، ہم آہنگی کا نام ہے، ہارمنی کا نام ہے۔ پتہ نہیں ہمارے رہبر اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے۔ انہوں نے مد کو نہیں بلکہ حد کو اپنا رکھا ہے۔ ہمارے علماء میں شدت ہے، انا ہے، وہ گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہر گروہ یہ سلسلہ سمجھتا ہے کہ جو راستہ ہم نے اپنا رکھا ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ وہ سب ہماری نوجوان نسل کو راستے سے بھٹکی ہوئی نسل سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اہل یورپ اسلام کے دشمن ہیں اور مغربی تہذیب دراصل اسلام کے خلاف ایک سازش ہے۔ چند سال پہلے میں نے ایک کہانی پڑھی تھی، اس کا عنوان تھا گرداس داس گرو۔ اس کہانی میں تھا کہ گرو کے پیچھے چلنے کی خواہش مند تھی، اس لیے گرو کا کام تھا کہ آگے آگے چلے، راستہ دکھائے۔ ہماری نئی نسل کسی کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ میں خود کی قائل ہے کہ وہ خود کو ہی سب کچھ سمجھتی ہے۔ اس لیے اب اگر گرو کا فرض ہے کہ خود میں داس کی سپرٹ پیدا کرے، لوگوں کے پیچھے چلے اور پیچھے چل کر ان کا رخ موڑے دین کی طرف۔ دنیا کے ساتھ ساتھ آگے چل کر رخ موڑنا تو آسان بات ہے، پیچھے چل کر رخ موڑنا بڑی بات ہے۔ ہمارے رہبر تو صرف آگے چلنا جانتے ہیں، حکم چلانے کے عادی ہیں، معاملات کو ٹھیک نہیں کرتے، اپنی اجارہ داری دکھاتے ہیں۔ بات اب اجارہ داری سے نہیں ہونے والی، اچھے طریقے سے، اچھے رہبر بن کے، سافٹ ہو کے دین کی بات سمجھائیں تو لوگ آپ کا پیچھا کریں گے، دین کو فالو کریں گے، قرآن کو فالو کریں گے، اللہ کی بات کو فالو کریں گے۔